مسکرائی بہار ایپیسوڈ 4۔ دن دھیرے دھیرے سرک رہے تھے، سردی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ دور پہاڑوں نے برف کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور کانپتی ٹھٹرتی دھوپ سردی کے آگے بے بس نظر آ رہی تھی۔ دل آرام کو فائنل ایگزامز کی تیاری کے لیے پریپ لیو مل گئی تھی۔ ابھی اسٹڈی شروع کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ فلو نے آ لیا۔ بری حالت تھی، ٹیمپریچر بھی تھا، دوائیاں لے رہی تھی، فرق آ رہا تھا۔ تبھی بابا جان کا فون آ گیا۔ آج ان کے ہاں ڈنر تھا۔ انہوں نے اسے بھی انوائٹ کیا۔ اس کی طبیعت بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، پھر وہ دلاور خان کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا جان کے اتنے پیار سے بلایا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ ٹھیک وقت پر تیار ہوئی، خوبصورت کپڑے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں، ہاتھ میں چوڑیاں اور انگلی میں ان کے ساتھ کی رنگ پہنی، خوبصورت بالوں پر برش کیا، پرفیوم سپرے کیا اور بابا جان کی بھجوائی ہوئی گاڑی میں بما ماما کے بیٹھ گئی۔ گاڑی دلدار خان کے یہاں پورچ میں رکی تو ماما گھر کے اندر چلی گئیں اور دل آرام کی ہمراہی میں ہال میں داخل ہوئیں۔ وہ شاید آخری گیسٹ تھی۔ شاہد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ نازیہ کی ہم شکل جو تھی، وہ عجلت سے پاس چلا آیا، ایک طرف سیٹ تک لاتے لاتے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ تو یہ تھا شاہد، دلاور خان جس کا ذکر اکثر کیا کرتا تھا۔ روشنیوں کی چکا چوند میں اس نے دیکھا، کئی توصیفی نظریں اس پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ کچھ ان ایزی سا محسوس کرنے لگی۔ مکسڈ گیدرنگ میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ مہمان محو تھے، اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے کچھ سیٹس پہ بیٹھے تھے، کچھ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ اپیٹائزر سے لطف اندوز ہوتے بڑے سیاست ڈسکس کر رہے تھے، نوجوان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے یوں ہی ایک سرسری نظر ہال پہ ڈالی۔ کونے میں دوستوں میں گھرا دلاور خان کھڑا تھا۔ چند سیٹس چھوڑ کر بابا جان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک بابا جان اٹھے اور دل آرام کی طرف آنے لگے۔ وہ تو خود جاتی ان کے پاس، مگر اتنے سارے لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ جا نہ پائی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں بابا جان۔ وہ اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، میں بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تمہاری ماما تو ساتھ آئی ہے نا؟ انہوں نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا، کہیں اکیلی تو نہیں چلی آئی ڈرائیور کے ساتھ؟ جی بابا جان، اندر گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ واپس اپنے دوستوں کی طرف چل دیے۔ دلاور خان نے بھی ایک نظر دل آرام پہ ڈالی، تبھی ایک مہمان لڑکا جانے کہاں سے بھٹکتا دل آرام کے پاس آ پہنچا۔ میم، کین آئی سیٹ ہیئر؟ اس نے دل آرام کی طرف، دوسری طرف خالی سیٹس کی طرف اشارہ کیا۔ یس، قدرے حیرت سے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر بھی وہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھتا، کیونکہ اس طرف کئی کرسیاں خالی تھیں، مگر وہ تو اس کے بالکل قریب والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہائی، آئی ایم نعمان، اینڈ یور نیم؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دلاور خان کی نظریں شاید اسی طرف لگی تھیں قبل اس کے کہ وہ بھی اس سے ہاتھ ملاتی یا کچھ کہتی۔ غصے سے تمتماتا چہرہ لیے وہ آ پہنچا۔ ہیلو، اس نے دل آرام سے کہا۔ دل آرام کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ وہ حیران تھی، وہ کیسے اس سے بات کر رہا تھا؟ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی نظروں میں ناراضگی تھی، اسے اوائڈ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دس چیئر از ٹیکن، پلیز ٹیک دا نیکسٹ ون، وہ بڑے ضبط سے بولا۔ لڑکا سمجھ گیا وہ میزبان کی کچھ نہ کچھ لگتی تھی۔ نادم سا فوراً دوسری طرف چلا گیا۔ دلاور خان خود اس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ ساری تردد اس لڑکے کو اس کے قریب سے ہٹانے کی تھی۔ اسے فلو تھا، خوبصورت ناک، سرخ اور نشیلی آنکھیں نم سی تھیں، حسن بیمار، حسین تر لگ رہا تھا۔ تبھی تیز تیز قدم اٹھاتا شاہد بھی آ گیا۔ صلح ہو گئی؟ وہ اس کے کان میں بولا اور دلاور خان نے ہنسی بڑی مشکل سے روکی۔ نہیں۔ پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اب وہ کان میں نہیں بول رہا تھا۔ بھائی میری مرضی، جہاں بھی بیٹھوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اور وہ مہمانوں کو جو یوں چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے اسے چھیڑنے کو کہا، ورنہ وہ تو دل سے چاہتا تھا وہ یہیں بیٹھا رہے۔ ہاں چلتا ہوں۔ اٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر دل آرام پہ ڈالی۔ میں ویسے بھی فلو سے الرجک ہوں، کل دیکھنا مجھے فلو ہوگا۔ اس کے پرکشش ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ فلو واقعی اسے دور سے آ پکڑتی تھی۔ بیٹھو یار، بعد میں میرے کان کھاؤ گے۔ نہیں، فلو ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا اور دل آرام خوش تھی۔ ان کی ناراضگی کو خاصا وقت ہو گیا تھا، اس لیے اب شاید ناراضگی میں وہ شدت نہیں رہی تھی۔ اسے بات کرنے میں پہل بے شک کہ دلاور خان نے اس لڑکے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کی تھی، مگر دل آرام کو
اپنے یہاں دیکھ کر وہ خوش بھی لگ رہا تھا۔ کھانا ٹیبلز پہ لگ چکا تھا، سبھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ رہے تھے، لیڈیز آگے آگے اور جینٹس پیچھے پیچھے۔ ٹیبل یہاں سے وہاں تک بھرے تھے، روسٹڈ چکن، سجی، باربیکیو چکن، کباب، ٹکے، چائنیز کھانے، کئی قسم کے سلاد، کئی سویٹ ڈشز، کولڈ ڈرنکس اور ایک طرف لگے بہت سٹائلش گرم خوش ذائقہ کشمیری چائے۔ سبھی ٹیبلز کے گرد سمٹ آئے۔ دلارام راستہ نہ پا رہی تھی، ایک طرف منتظر کھڑی تھی۔ یہ پلیٹ لو اور آگے آؤ۔ دلاور خان تھا، سیاہ قیمتی سوٹ پہ ملبوس، اپنے تانبے کی طرح تپے رنگ، پرکشش نقوش اور سیاہ دلنشیں آنکھیں اس پر جمائے وہ کوئی گریک گاڈ لگ رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ پلیٹ لے لی، ایک قدم آگے بھی بڑھی اور دلاور خان سمجھ گیا یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی، میز پر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں مختلف چیزیں پلیٹ میں لیے اس کی طرف آنے لگا۔ ایک بار پھر شاہد ہاتھ میں پلیٹ لیے آدم کا۔ یہ پلیٹ ان محترمہ کو دے دو۔ دلاور خان بہت سیریس لہجے میں شاہد سے بولا۔ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو جیسے میں دیکھ ہی نہیں رہا تھا اتنی دیر سے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور خان کا جاندار کہا بلند ہوا۔ تو تم اتنی دیر سے اسی تکلیف میں لگے تھے؟ ہاں، وہ اپنی پلیٹ میں سے کھانے لگا۔ یہ دے دو نا اس کو، خود دو نا۔ شاہد کچھ تیزی سے بولا۔ ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ وہ فلو، اس نے مسکین سی شکل بنائی۔ ویسے کچھ نہیں ہوتا، جب مجھے دیکھ لیتے ہو تو فلو یاد آ جاتا ہے۔ اگر مجھے فلو ہو گیا نا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے ذرا دور سے بلیڈ دل آرام کی طرف بڑھائی۔ وہ اپنی ہنسی بمشکل روک رہی تھی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ دونوں شیئر کر لو، شاہد نے دلاور خان کو مشورہ دیا، مگر فلو، اس کا لب و لہجہ تک مسکین تھا۔ تم جاؤ، تمہیں فلو ہو جائے گا، میں اپنا کھا کر باقی ان کے ساتھ کھا لوں گا۔ تم کیوں شیئر کرو گے؟ وہ فوراً لائن پہ آ گیا۔ جل گئے؟ اس معاملے میں تو میں اپنے باپ سے بھی جلتا ہوں۔ اس نے چپکے سے شاہد کے کان میں کہا۔ بائی دا وے، تمہاری تو دلارام سے ناراضگی تھی۔ شاہد نے یاد دلایا۔ وہ تو اب بھی ہے، کیا کہنے ہیں؟ بات میں آگے آگے، خدمت میں پیش پیش اور ناراضگی ہے۔ ناراضگی کئی قسم کی ہوتی ہے، مثلاً بس وہ دیکھو انکل اس طرف آ رہے ہیں، جاؤ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرو۔ دلاور خان میز کی طرف چل دیا۔ جانے کیا بات تھی، دلارام کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اس وقت بے حد خوش لگ رہا تھا۔ شاید وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ وہ بات بھی اپنے معنی کھونے لگی تھی۔ مہمان اپنا اپنا کھانا لے کر کچھ ایک طرف لگی کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور کچھ گروپس میں کھڑے کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی اور کھانے کی تعریف بھی کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور خان پھر آ گیا۔ تم پھر آ گئے؟ شاہد نے کہا۔ کیوں پابندی ہے میرے آنے پر؟ فلو ہو جائے گا، وہ تو ہر حال میں ہوگا، وہ اپنی پلیٹ میں سے کھاتے ہوئے بولا۔ بلکہ ہو چکا ہوگا، شاہد نے لقمہ دیا۔ سوں سوں، دلاور خان نے اپنی ناک چیک کی۔ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ خوف زدہ سی شکل بنا کے بولا۔ چل ہٹ، ہمیں باتیں کرنے دے۔ کیا؟ ہاں، جاؤ اپنے گیسٹ کے پاس۔ پھر نہیں آؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ مت آؤ، سچ کہتا ہوں۔ بالکل مت آؤ۔ پھر رونا نہیں، اور شاہد زور سے ہنس پڑا۔ مجھے کہہ رہے ہو یا دلارام کو؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ ہو گیا۔ شاید ابھی دلارام سے دوبارہ اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ یہ کھاؤ پھر کہو گے کہاں تھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کانٹے میں باربیکیو چکن کا لذیذ پیس اٹھا کے اس نے شاہد کو آفر کیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارا جھوٹا میں نہیں کھاتا۔ اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ دل آرام کی طرف گیا اور دل آرام نے منہ کھولتے ہوئے باربیکیو پیس لے لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور اتنا بے ساختہ ہوا کہ شاہد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو دیکھنے لگا۔ دلاور خان خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب فلو نہیں ہوگا، اسی کانٹے سے کھا رہے ہو؟ وہ ہنس دیا خوبصورتی سے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، بڑے ڈیٹو، تم سے کم ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اتنی دیر سے کباب میں ہڈی بن کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا۔ اور اچانک ہی مہمانوں میں سے کوئی زور سے چینکا۔ میں نہ کہتا تھا مجھے فلو ہو جائے گا۔ اور دلاور خان کی بات پر شاہد کے ساتھ ساتھ دل آرام بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ تینوں اسی طرح چھیڑ چھاڑ کے دوران کھانا کھاتے رہے۔ ویٹر آ گیا اور ان سے خالی پلیٹس لے گیا۔ پھر گاجر کا
حلوہ سر ہوا اور پھر فروٹ ٹرائفل، پھر کیرامل پوڈنگ۔ دل آرام نے بھی تھوڑی سی پوڈنگ لی۔ کھانا کھا کر مہمان آہستہ آہستہ ہال کی طرف کھسک رہے تھے۔ وہ تینوں بھی آ گئے۔ بابا جان سب چھوڑ چھاڑ دل آرام کی طرف آئے۔ انہیں اس کی فکر لگی ہوئی تھی کیونکہ خاصی ویک ہو گئی تھی۔ دلاور خان اور شاہد چپکے سے کھسک گئے۔ بیٹا، ہم نے ڈرائیور سے کہلوا دیا ہے، گاڑی تیار ہے، تم اور ماما گھر چلو۔ جی بابا جان۔ بابا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خدا حافظ، وہ آہستہ سے بولی اور بابا جان کی ہمراہی میں پورچ تک آئی۔ ماما پہلے بیٹھ چکی تھیں، وہ بھی بیٹھ گئی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو بابا جان اندر آ گئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ دن قدرے پھیل گئے تھے۔ راتیں کچھ سکڑ سی گئی تھیں۔ سردی اب بھی بہت تھی۔ نرم روی سے جلتا ہیٹر کمرے کو کوزی بنا رہا تھا۔ دل آرام اپنے بیڈ روم میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی۔ دن تھے ابھی امتحان میں، مگر وہ سیریس تھی اس بار کہ پچھلے سال کافی وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مارکس پر بھی خاصا اثر پڑا تھا۔ بابا جان کے یہاں ڈنر کے بعد سے ایک بار بابا جان نے اسے بلوایا تھا اور ایک ہی بار خود ملنے آئے تھے۔ اس کے بعد فون پر ہی حال احوال پوچھتے رہتے کہ بقول ان کے وہ تو روز اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی پڑھائی کا خرچ ہو۔ رہی دلاور خان کی بات تو اس کے بعد سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ بابا جان کے یہاں گئی تھی تو وہ شاہد کے ساتھ شکار پہ گیا ہوا تھا۔ دل آرام بھی بابا جان کو فون کر لیا کرتی تھی۔ اسے بھی بابا جان سے بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ بڑے بڑے درختوں میں ہوا سرسرا رہی تھی۔ پرندوں کے گول اپنے اپنے آشیانوں کی سمت چل پڑے تھے اور سورج کی کرنیں اپنا آخری پتہ نہیں کیا لٹا رہی تھیں۔ وہ پھر سے پڑھنے لگی۔ رات ڈنر تک تو پڑھنا ہی تھا۔ پھر آج وہ بابا جان کو فون بھی کرنے والی تھی۔ کافی دنوں سے کال نہیں کی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ اطمینان سے آ کے اپنے بیڈ پہ بیٹھی، ریسیور اٹھایا اور بابا جان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یس، دلاور خان ہیئر۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا۔ دنوں بعد بلکہ عرصے بعد اس کی آواز فون پہ سنی تھی۔ بابا جان ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولے۔ بابا جان؟ وہ جیسے کچھ کھا رہا تھا، چاکلیٹ یا چوئنگم۔ بابا جان ہیں تو انہیں دیں پلیز، اس نے پھر کہا۔ بابا جان؟ وہ سو رہے ہیں۔ وہ جھنجھلا سی اٹھی۔ انہی کے بیڈ روم میں بیٹھا انہی کے فون سے بات کر رہا تھا اور کہتا تھا وہ سو رہے ہیں۔ وہ سو رہے ہوتے تو کمرے کے قریب سے بھی پنجوں کے بل گزرتا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، پلیز بلا دیں۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ تو اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ چاکلیٹ سے شغل فرما رہا تھا۔ نہیں۔ غصہ کیوں ہو؟ غصہ نہیں ہوں، بابا جان سے بات کرا دیں۔ اس کا لہجہ واقعی نرمی نہیں لیے ہوئے تھا، بلکہ خفگی سی، ناراضگی سی لیے تھا۔ بابا جان، بابا جان، باقی لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں کیا؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ بائی دا وے میم، تم بول کون رہی ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل آرام کو ہنسی آ گئی۔ دلاور خان نے دنوں بعد اس کی ہنسی سنی تھی۔ وہ مسحور سا ہو گیا۔ دل چاہا سب ناراضگی بھول بھال کر اسے سینے سے لگا لے، دل میں سمو لے، پر اس کے دل میں دل آرام کے خلاف اب بھی شکوک سر اٹھا رہے تھے۔ اسے بھی شکوے تھے، شکایتیں تھیں، اور یہ شکوے دور کرنے اور شکایتیں رفع کرنے کا موقع اسے نازیہ دیتی ہی کب تھی؟ وہ تھی ڈرنکس تھے اور سگریٹس، اور یہ تینوں چیزیں اسے بہکا رہی تھیں، جلا رہی تھیں، پھونک رہی تھیں۔ میں بس، وہ میرے بابا جان ہیں۔ وہ اور کیا کہتی؟ اوہ، اسے ہمیشہ اس کا بابا جان کو بابا جان کہنا اچھا لگتا تھا، مگر میری تو کوئی بہن نہیں ہے، اب کیا کہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بولو نا۔ اچانک ہی اس کے لب و لہجے میں اسے عرصہ قبل کی اپنائیت یاد آ گئی۔ بول تو رہی ہوں، مجھے بابا جان چاہیے۔ چند ثانیے وہ چاکلیٹ کھاتا رہا۔ آ جائیں گے تو پیکٹ بنا کے پارسل کر دوں گا۔ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اور وہ پچھتایا۔ ان کے باہر جانے کا سن کر وہ فون بند کر دیتی تو نہیں، ادھر ہی ہیں۔ تو بلا دینا پلیز، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اچھا بابا۔ بابا جان، بابا جان۔ وہ ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھے بغیر انہیں آوازیں دینے لگا۔ دل آرام کو لگا وہ واقعی کہیں اور تھے، کم از کم بیڈ روم یا آس پاس تو بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دلاور خان کی ہمت نہیں تھی کہ اس طریقے سے انہیں آوازیں دیتا، پاس جا کے بتاتا، اور دل آرام کو اس کی اس حرکت پر بھی ہنسی آ گئی۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ وہ خود بھی ہنستے ہوئے بولا۔ آپ کی ہمت ہے آپ بابا جان کو یوں آوازیں دیں؟ میں کوئی بابا جان سے ڈرتا ہوں؟ یہ تو ان کے سامنے میں آپ کو یاد دلاؤں اور آپ انہیں آوازیں دیں تب پتہ چلے۔ وہ یوں ہی اپنی رو میں بولی۔ تم کب یہاں آتی ہو؟
لہجے میں گلا تھا، شکوے تھے۔ آئی تو تھی جب گھر پر نہیں تھا۔ آپ کے گھر پہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں بھی لہجے میں شکوے در آئے۔ شاید پڑ جاتا۔ اچھا آپ سنائیں کیا کرتے رہتے ہیں آج کل؟ وہ موضوع بدلنے کو بولی۔ میں؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ آفس جاتا ہوں، واپس آ کے کھانا کھاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، پھر جیسے اس سے بات نہ بن رہی تھی۔ شاہد کی طرف چلا جاتا ہوں، دونوں اسکواش کھیلنے جاتے ہیں، پھر گھر واپس آتا ہوں، ڈنر کر لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ اس کا باتوں کے دوران اٹک جانا ایک بار پھر دل آرام کو اداس کر گیا تھا۔ وہ ملتا جلتا تو ہوگا نازیہ سے، مگر اس کے منہ سے اشارہ پا کر وہ مزید اداس ہو گئی۔ اب بند کروں؟ اس کے لہجے میں بھی اداسی در آئی۔ بابا جان سے بات نہیں کرو گی؟ وہ بھی اداس لگنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اداس بھی تھے، مگر انا تھی کہ دونوں کو قریب آنے سے روکے ہوئے تھی۔ پھر کبھی کر لوں گی۔ 1 منٹ ہولڈ کرو، میں بلاتا ہوں انہیں۔ واک کر رہے ہیں باہر، پلیز انہیں ڈسٹرب مت کریں، میں پھر کبھی بات کر لوں گی۔ دلاور خان سمجھ گیا اس کی اداسی اب اسے مزید بات کرنے نہیں دے رہی۔ اس نے گہرا سانس دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ اور دل آرام نے ریسیور کریڈٹ پہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر ماما کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، پھر کمرے میں آئی، رات کے کپڑے بدلے اور بستر میں گھس گئی۔ اس کے محسوسات آپس میں گڈ موڈ ہو رہے تھے۔ وہ خوش بھی تھی کہ دنوں بعد دلاور خان سے فون پہ بات ہوئی تھی، اداس بھی کہ اب بھی فاصلے تھے دونوں کے درمیان۔ موسم معتدل ہو گیا تھا، دن بتدریج لمبے اور راتیں گھٹتی جا رہی تھیں۔ ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی، پھول ہی پھول تھے، خوشبو ہی خوشبو۔ کل دل آرام کا پہلا پیپر تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس نے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور پہلا کام بابا جان کو فون کیا۔ وہ ان کی بھی دعائیں سمیٹنا چاہتی تھی۔ دلاور خان اسپیکنگ۔ وہ پھر پزل ہو گئی۔ آج پھر وہ بابا جان کے کمرے میں براجمان تھا۔ میں دل آرام بول رہی ہوں، بابا جان سے بات کرنی ہے۔ بابا جان کے اس مسکین بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے بابا جان چاہیے۔ اچھا پارسل کر دوں گا، وہ پہلے کی طرح بولا اور وہ مسکرا دی۔ اور پلیز میری بابا جان سے بات کرا دے، میرا ضروری کام ہے۔ کام کے لیے یہ خادم حاضر ہے۔ اوفو، ایک تو تم غصے میں بہت جلد ہوتی ہو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو کیا؟ دیکھو ایسے گمنام ٹیلی فون کالز اچھی لڑکیاں نہیں کرتی۔ دلارام کو جانے کیوں اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ دلارام کو جانے کیوں اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے شروع میں ہی اپنا نام بتا دیا تھا، اور پھر میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں اچھی لڑکی ہوں؟ دلاور خان نے بھی تو کہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکے سے ملتی تھی۔ دلاور خان اس کی چوٹ سمجھ گیا، اپسیٹ سا ہو گیا۔ بات مذاق سے شروع ہو کر سیریس ہوتی جا رہی تھی۔ سوری، تم بری لڑکی نہیں ہو، ایم شور۔ اس کے لب لہجے میں پچھتاوا تھا، ندامت تھی۔ ایک عرصے کا دل آرام کے ذہن پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اب تو بابا جان مل جائیں گے نا؟ وہ اپنی رو میں بولی۔ سر؟ وہ کچھ اداس سا مسکرایا۔ میرا خیال ہے میں اب سر نہیں رہا۔ وہ چپ رہی، کہتی بھی کیا؟ بولو نا۔ پھر وہی اپنائیت۔ بابا جان، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ بابا جان، بابا جان، ان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ٹاپک نہیں جس پہ بات ہو سکے؟ وہ کچھ جھنجھلایا سا کہنے لگا۔ میری تو چھوٹی سی دنیا ہے، جس میں 2-4 لوگ بستے ہیں، اور بس ان 2-4 میں میرا بھی نام آتا ہے یا نہیں؟ لہجہ اب بھی جھنجھلایا سا تھا۔ اس کے جھنجھلانے میں اسے مزہ آنے لگا۔ 2-4 تو بہت کم ہوتے ہیں، آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ although it was at the top some time back۔ اس کے لہجے میں دور کہیں طنز کا عنصر تھا۔ وقت کی بات ہے، وہ بھی بے حسی سے بولی۔ تو بہت بے حس ہو، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اب وہ اپسیٹ لگ رہا تھا۔ دل آرام کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ تو اسے چاہتی تھی، پھر کیوں اسے دکھی کر رہی تھی؟ اور وہ بھی اسے پیار کرتا تھا، اس کی ہر بات سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ پر فاصلے اب بھی اپنی جگہ تھے، دوریاں اب بھی حائل تھیں بیچ میں۔ انا کا مسئلہ تھا، دوستی کی پہل ایک بھی نہیں کر رہا تھا۔ آپ بے حس ہیں، زیادتیاں آپ نے میرے ساتھ کی ہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ دلاور خان کا بھی پارا یک دم نیچے اترنے لگا۔ میں بے حس نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کا لہجہ نرمی لیے تھا، پھر مسکرایا دھیرے سے۔ تم نے البتہ واقعی مجھے تنگ کیا ہے۔ میں نے تنگ کیا ہے؟ وہ قدرے حیرت سے بولی۔ ہاں۔ کب؟ وہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں ڈنر پہ۔ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔
فلو دیا تھا مجھے، پورے 3 دن بستر پہ رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنستی، لیکن اس میں قصور میرا بھی تھا۔ فلو ہمیشہ مجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس بار تو میں خود اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ویسے بابا جان مجھ سے بات کر سکیں گے؟ دل آرام نے یاد دہانی ضروری سمجھی۔ کہیں ڈنر پہ گئے ہیں، واپس آئیں گے تو بتا دوں گا، تمہیں رنگ کر دیں گے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک عرض کروں، یہی بات آپ مجھے شروع میں ہی بتا دیتے تو شروع میں بتا دیتا تو مجھ سے بات کون کرتا؟ پھر یکدم ہی جیسے اسے احساس ہوا اس کا پلہ کیوں ہلکا ہو۔ دراصل میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا، تم سے باتیں کر کے کم از کم میری بوریت تو دور ہو گئی۔ دل آرام کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن خود دل آرام بھی تو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کا پلہ ہلکا ہو۔ اچھا اب تو آپ کی بوریت دور ہو گئی، اب بند کروں؟ دلاور خان تو چاہتا تھا وہ یوں بولتی رہے اور وہ سنتا رہے، مگر اسے ایسا کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سنا ہے کل سے ایگزام شروع ہو رہے ہیں۔ دل آرام دھیرے سے مسکرا دی، اس کی پوری خبر رکھتا تھا۔ بس سو ہو گئی، کل پیپر شروع ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ سو کی بات نہیں ہے، مجھے نالائق لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ باتوں کے دوران دلاور خان کبھی بہت قریب آ جاتا، مگر جو ہی احساس ہوتا کہ وہ نزدیک آ رہا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا۔ میں کوشش کروں گی کہ اچھے پیپرز کروں۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اب بند کروں؟ جب بند ہی کرنا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر جھنجھلا اٹھا۔ تو کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ دلاور خان کا دل چاہا کہتے بس بہت ہو گیا، اب صلح کر لیتے ہیں، مگر پھر وہی پہل کیسے کرے؟ وہ تو خفا تھا اس سے۔ اچھا سوری، اس نے اپنے لہجے کی معافی مانگ لی۔ بند کر دو، خدا حافظ۔ دل آرام آہستہ سے بولی۔ ٹیک کیئر، دلاور خان نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگلے دن اس کا پہلا پیپر ہوا، کافی اچھا ہوا تھا، اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور ساتھ ہی اس کے امتحان بھی۔ اس دوران بابا جان اس سے روزانہ فون پر پیپرز کے متعلق دریافت کرتے، حوصلہ دلاتے اور دعائیں بھی۔ دلاور خان نے البتہ ایک بار بھی وش تک نہیں کیا۔ دل آرام کو اور بھی غصہ آیا۔ وہ خود کبھی بابا جان کو فون کرتی اور وہ ریسیو کر لیتا تو ڈھیر ساری باتیں کر لیتا، مگر اس کے ایگزامز پر 2 بول گڈ لک کے بھی نہ کہہ سکا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، اچھا بھی ہوا تھا، وہ بے حد ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ خوش بھی کہ سارے پیپرز اچھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھایا اور یوں سوتی رہی جیسے برسوں کی جاگ رہی ہو۔ اٹھی تو شام کے دھندلکے چھا گئے تھے، کمرے میں مرکزی روشنی ہو رہی تھی۔ اٹھ کر وہ باتھ روم میں گئی، نہائی، ہلکا گلابی پھول دار ڈریس پہنا، گلابی سی نازک سی چپل پہنی، بالوں پر برش کیا اور پھر باہر برآمدے میں بیٹھی ماما کے پاس آ گئی۔ وہیں چائے آئی، دونوں پینے لگیں۔ ماما، کچھ خبر بھی ہے؟ پرسوں عید ہے۔ وہ کچھ اداس سی بولی۔ ہاں بیٹا، قربانی کا بندوبست ہو چکا ہے، بکرے آ چکے ہیں۔ ماما، ممی اور پاپا ہوتے تو عید پر کتنا مزہ آتا۔ ماما نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا جو ہے اس پہ صبر کرو، شکر کرو۔ ماما اسے تسلی دینے لگی۔ ہاں ماما، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ تبھی اسے اپنے کمرے میں سے فون کی بیل سنائی تھی۔ تیز تیز قدم چلتی وہ اندر گئی۔ ریسیور اٹھایا۔ دل آرام بول رہی ہوں، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ بیٹے، ہم تمہارے بابا جان بول رہے ہیں۔ جی بابا جان۔ وہ خوش ہو کے بولی۔ بیٹے، پرسوں عید ہے۔ جی بابا جان۔ ماما نے قربانی کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عید کا دن تم نے اور ماما نے ہمارے یہاں گزارنا ہے۔ اپنے کک اور ڈرائیور سے کہو قربانی کر لیں، بانٹ دیں، تم سے بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ سب۔ جی، اور تم دونوں پرسوں صبح ہماری گاڑی کے پہنچتے ہی آ جاؤ۔ جی بابا جان۔ تمہاری تو اب لمبی چھٹیاں ہیں نا؟ جی۔ وہ مسکرا دی۔ بس پھر آگے بھی پروگرام بنائیں گے، کسی ٹھنڈے مقام پر چند دن گزار لیے جائیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بابا جان، جیسے آپ مناسب سمجھیں وہی ٹھیک ہے۔ بس تو پھر عید کے دن ہی پروگرام بنائیں گے، ٹھیک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے، اب بند کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ خوش آمدید۔ خوش برآمدے میں آئی۔ کون تھا بیٹے؟ ماما نے پوچھا۔ بابا جان تھے، تمہیں بہت چاہتے ہیں دلدار خان۔ یہ تو ہے۔ کوئی خاص بات تو نہیں تھی؟ تھی، کیوں نہیں؟ کہتے تھے عید میں اور آپ ان کے یہاں گزاریں، قربانی کا کام خان سامہ اور رحمت کاکا سنبھال لیں گے۔ ارے ٹھیک تو کہتے ہیں، ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے، گھر میں کام یہ دونوں سنبھال لیں گے۔ ماما کو وہاں جانا اچھا لگتا تھا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ عید کے دن پروگرام بنائیں گے کچھ دنوں کے لیے کسی ہل اسٹیشن پہ جانے کا۔ ہاں، یہ بھی بہت اچھا کہا۔ گرمی بہت پڑنے لگی ہے۔ ماما، کل پلیز میرا ایک کام کر دیں۔ کیا بیٹا؟
میرا کمرہ اچھی طرح صاف کر دیں، سب کتابیں وغیرہ ہٹا دیں اور سب کو ساتھ ملا کے باقی گھر کی بھی صفائی کر دیں۔ عید ہے نا؟ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ تھینک یو ماما۔ یہ تھینک یو کہہ دیا کرو۔ ماما کو اس کا تھینک یو کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ رات وہ اور ماما دیر تک ٹی وی کے پاس بیٹھی رہیں، ساتھ گاہے بگاہے باتیں بھی کرتی رہیں۔ آج دل آرام بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ امتحان بھی ختم ہو گئے تھے، پیپرز بھی اچھے ہوئے تھے۔ جو نیند ضائع ہوئی تھی اسے پورا کرنے کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہی تھی، اور واقعی رات جو سوئی صبح 10 بجے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ آج عید تھی۔ ماما پہلے ہی ملازموں کو سب سمجھا چکی تھیں، خود عید کا نیا گہرا سبز جوڑا پہنے لاؤنج میں بیٹھی دل آرام کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دل آرام تیار ہو گئی، ماما کے پاس آئی، سلور کپڑوں کے ساتھ سلوری بہت خوبصورت جیولری پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ تبھی بابا جان کی بھجوائی ہوئی گاڑی آ پہنچی۔ دونوں بیٹھ کے ان کی طرف چل دیں۔ دل آرام آج بہت دن بعد دلاور خان کا سامنا کرنے والی تھی۔ فون پر اس سے باتیں ہو چکی تھی، مگر آمنا سامنا ہونے پر جانے کیا رویہ ہوتا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو بابا جان اندر سے برآمد ہوئے۔ آؤ بیٹا آؤ، اب آئے گا عید کا مزہ، بابا جان خوش ہوتے ہوئے بولے۔ ماما تم کیسی ہو؟ اچھا کیا آ گئی، اب گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوں بڑے صاحب، مہربانی ہے آپ کی۔ سب اندر لاؤنج میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف میز پر کھانے کے انواع اقسام کی چیزیں سجی تھیں، عمدہ قسم کی مٹھائی، سوئیاں، کھیر، چکن ٹکہ، کولڈ ڈرنکس اور جانے کیا کیا۔ تم لوگ کھاؤ پیو، ہاں ٹکوں وغیرہ کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بابا جان ان کی حد الامکان میزبانی کر رہے تھے۔ ماما اور دل آرام میز پر سے پلیٹوں میں کھانے کی چیزیں لینے لگیں۔ تبھی کھڑکی میں سے دل آرام نے دیکھا کچن کی طرف دلاور خان کھڑا ملازموں کو عیدی دے رہا تھا۔ اپنے روایتی لباس شلوار قمیص میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ واپس آ کر وہ دونوں صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ بابا جان نے دل آرام اور ماما کو عیدی دی۔ دل آرام کچھ جھجک رہی تھی۔ بیٹا ہم نے کہہ دیا ہے نا ہم تمہارے بابا جان ہیں، پھر جھجک کیسی؟ دلاور خان تو ہم سے زبردستی لیتا تھا۔ تھینک یو بابا جان، ویلکم بیٹا۔ تبھی ملازموں نے آ کر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ بیٹا اب ہم عید ملنے آنے والوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، تم دونوں کھاؤ پیو، گھومو پھرو، جو مرضی آئے کرو، گھر تمہارا اپنا ہے۔ تھینکس بابا جان، وہ پھر بولی، اور دلدار خان باہر چل دیے۔ ماما اپنے فیورٹ گلاب جامن کھا رہی تھیں اور دل آرام پیپسی کا گلاس ہاتھ میں لیے تھی۔ اچھا بیٹا میں اب ذرا باہر کا چکر لگاؤں گی، ماما خالی پلیٹ میز پہ رکھتے ہوئے بولی۔ عید کی مبارکباد دو، حال احوال پوچھ لوں سب کا؟ وہ خاصی فیورٹ تھی سب ملازموں کی۔ ہاں ماما اب جائیں، ماما چلی گئیں۔ وہ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی، مگر پھر اکیلی بور ہونے لگی، اٹھی اور یوں ہی ادھر ادھر گھومنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا آج گھر ہی دیکھ لیا جائے۔ نچلا حصہ تو وہ دیکھ چکی تھی، اوپر کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی چوڑی خوبصورت کارپیٹڈ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر بھی بیڈ رومز تھے، وسیع لاؤنج تھا، ٹیرس کے رخ فل سائز شیشے کی دیوار کی لائبریری تھی۔ کمروں پر سرسری نظر ڈالتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ کارنر والا کمرہ دلاور خان کا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ اسے معلوم تھا وہ نیچے تھا، پھر بھی جانے کیوں اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کمرے میں وال ٹو وال بلو قیمتی دبیز قالین بچھا تھا۔ قالین پر اول شیپ میں بنی خوبصورت سفید بیل بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سامنے ہی اس کا چوڑا آرام دہ بیڈ تھا۔ بھاری قیمتی پردے اور چوڑی سی پھولوں سے لدی بالکنی کے پاس رکھا جدید طرز کا صوفہ، سبھی بلو پرنٹڈ تھے۔ صوفے کے ساتھ لگی میز پہ کرسٹل کے خوبصورت گلدان میں موسم کے تازہ پھول مہک رہے تھے۔ وہیں بالکنی کے پاس کونے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی کا مجسمہ رکھا گیا تھا۔ کمرے کے پرلے کونے میں رائٹنگ ٹیبل لگی تھی جس پہ چند فائلز اور کچھ کتابیں وغیرہ تھیں۔ پرذوق آراستہ کمرے کو دلاور خان کی مخصوص پرفیوم کی اروما خواب آور بنا رہی تھی۔ وہ واپس باہر نکل آئی۔ 2 ہی سیڑھیاں اتری تھی کہ سامنے سے دلاور خان اور شاہد آتے دکھائی دیے۔ وہ نظریں جھکائے آگے بڑھنے لگی۔ مس دل آرام آپ نیچے نہیں جا سکتی؟ شاہد نے اسے آ لیا۔ کیوں؟ وہ گھبرا سی گئی۔ کچھ ابھی دلاور خان کے کمرے سے نکلی تھی۔ اچھا تھا ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ ہمارے ساتھ دلاور خان کے کمرے میں جائیں گی؟ وہ رک گئی، نظریں اٹھا کے دیکھا، دلاور خان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ میں؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سیدھی چلیے۔
نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہو رہی تھی۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ پھر سے دلاور خان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تینوں بالکنی میں بیٹھ گئے۔ واہ کیا پرفیوم ہے۔ دلاور خان دلارام کی مخصوص خوشبو سونگھ گیا۔ یعنی کوئی ہم سے پہلے یہاں آ چکا ہے؟ شاہد نے لقمہ دیا۔ دلارام چپ سی رہ گئی۔ کیا مطلب، کوئی چور وغیرہ؟ دلاور خان بولا۔ ہاں میں آئی تھی، دلارام چور سی بولی، اور اس کے لب و لہجے پر دو جاندار کہے ابھرے۔ مگر میں تو باقی کمروں میں بھی گئی تھی۔ وہ جیسے صفائی پیش کرنے لگی اور کہے فلک شگاف ہو گئے۔ ذرا دیکھو، کچھ چوری تو نہیں ہو گیا؟ شاہد نے کہا۔ دلاور خان واقعی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بے وقوف کہیں کا۔ کیوں؟ دل کی خبر لے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اور دلاور خان دھیرے سے مسکرا دیا۔ ایک نظر دلارام کو دیکھا۔ بے پناہ حسن پر بہت خوبصورت کپڑے اور میچنگ جیولری اسے قیامت بنا رہے تھے۔ پلکیں گراتی اٹھاتی وہ سحر جگا رہی تھی۔ چہرے پر آئے گھنے بال بار بار پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ جیسے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اچھا، آپ ٹھیک ٹھاک تو ہیں نا؟ شاہد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے دلارام سے پوچھا۔ جی تھینک یو۔ آپ نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے اچھے میزبان کی طرح پوچھا۔ کھایا ہے۔ کہاں؟ نیچے لاؤنج میں۔ اور پھر اوپر آ گئی؟ جی، سیڑھیاں چڑھ کے۔ اور دلارام سمجھ گئی وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی اور دلاور خان نے یہ لمبا بازو اس کے آگے تان لیا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ شاہد سے بولی۔ نہیں، اس کی مجال ہے آپ کو تنگ کرے، مار کھانی ہے مجھ سے، شاہد نے کہا۔ کیا خوب، تنگ خود کر رہا تھا، الزام دلاور خان کو دے رہا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بھائی؟ اب وہ براہ راست دلاور خان سے مخاطب ہوا۔ میں تنگ کر رہا ہوں؟ اور کیا، کبھی سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہو ندیدوں کی طرح، کبھی آنکھوں میں جھانکتے ہو۔ بس اپنا دوسرا الزام واپس لو، یعنی پہلا الزام درست ہے شاید، یعنی ندیدے ہو۔ اور دلاور خان زور سے ہنس دیا۔ پتہ نہیں کیا بک رہے ہو؟ مجھ سے کہا؟ ہاں تم سے کہا۔ اور شاہد نے اٹھتے ہوئے اس کے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس پر دے مارا۔ دلاور خان نے تکیہ واپس بستر پہ پھینک دیا۔ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ یعنی دل آرام نہ ہوتی تو میں تمہیں مار نہیں سکتا تھا؟ میں دیکھ لیتا تمہیں۔ دیکھیں کتنا خیال ہے اسے آپ کا، شاہد دل آرام سے بولا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ ویسے دل آرام بہن، آپ بھی اس کا خیال رکھا کریں، اچھا آدمی ہے بیچارہ، بس ذرا بری صحبت میں پھنس گیا ہے۔ سگریٹ بہت پینے لگا ہے مگر دل کا اچھا ہے، بس ذرا۔ اور دلاور خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تو سب اگلنے لگا تھا۔ آگے ایک لفظ بھی کہا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ شاہد بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وعدہ کرو کچھ نہیں بولو گے تب منہ کھولوں گا۔ شاہد نے اس بات میں سہ ہلایا اور اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ دلاور خان نے دیکھا شاہد کی باتیں سن کر دلارام کا رنگ بدل سا گیا تھا۔ اداس سی بھی لگنے لگی تھی، خفا سی بھی۔ میرا مطلب تھا دلارام بہن کہ آپ اس کو سمجھائیں، پوچھ گچھ کریں۔ میں سمجھاؤں گی، اتنے لمبے تو ہیں۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی، منہ پھولا پھولا سا تھا، حسین آنکھیں نراز۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس کی تو ویسے بھی دلاور خان سے بات چیت نہیں تھی، وہ جو کرتا اس کی مرضی تھی۔ اور وہ دونوں بیک وقت زوردار کہا لگا بیٹھے۔ اتنے بڑے تو ہیں، میں پوچھ گچھ کروں گی، وہ مزید ناراضگی سے بولی۔ اتنے لمبے ہو، اتنے بڑے ہو، شرم نہیں آتی سگریٹ پیتے ہوئے؟ شاہد نے ڈرنکس اور ناسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ جو مرضی چاہے کریں، مجھے کیا؟ دل آرام بہت خفا لگ رہی تھی۔ میری بہن کو خفا کر دیا نا، ناخلف کہیں کے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دل آرام کے پاس آیا۔ بہن پلیز، اس بات سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ کا دل دکھے۔ میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا، ویسے بھی آپ کو اس پہ چیک رکھنا چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے۔ دلاور خان کی نظریں دل آرام پہ جمی تھیں۔ شاہد کی بات پر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ چیک رکھنا تو ان کا فرض ہے۔ اس نے دلاور خان پر پرانی چوٹ کی۔ میرا کیا حق بنتا ہے؟ اس کی حسین آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو دلاور خان یقیناً اس سے معافی مانگ لیتا، اپنی انا بھول بھال کر۔ بھائی شاہد، خدا گواہ ہے، اس پورے واقعے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہے تم نے کیا ہے۔ کیا مطلب کیا کیا ہے میں نے؟ خفا کیا ہے لوگوں کو؟ ہونے لگی نا تکلیف؟ ہاں تو مناؤ آ کے۔ کمال ہے، خفا تم کرو اور منانے کو مجھے کہتے ہو۔ زبان گھس جائے کہ اگر کہہ دیا کہ آئندہ سگریٹ وغیرہ نہیں پیوں گا۔ شاہد نے پھر وغیرہ پر زور دیا۔ آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا، وہ فرما بردار بچے کی طرح بولا۔
اور دل آرام اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ وغیرہ بھی نہیں کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر پلیز اب چپ ہو جاؤ۔ براہ راست نہ صحیح، انڈائریکٹ صحیح، اس نے مان تو لی اپنی غلطی اور غلطی سے دستبرداری کا بھی وعدہ لیا۔ دل آرام مطمئن نظر آنے لگی۔ تبھی ویٹر عید کے نئے کپڑے پہنے سیخوں میں پروئے گرم گرم تکے اور ڈھیر ساری آئس کریم لے آیا۔ سامنے کے صوفے پر پہلے شاہد اور پھر دلاور خان بیٹھے تھے۔ دلاور خان کے قریب دائیں طرف والے صوفے پر دل آرام بیٹھی تھی۔ ویٹر نے ٹرالی شاہد اور دلاور خان کے آگے لگا دی۔ دلاور خان نے ایک بال، چمچ اور نیپکن اپنے بائیں طرف بیٹھے شاہد کو پکڑائے۔ شاہد نے اپنے سامنے رکھ لیے۔ اپنے سامنے نہیں رکھو، ادھر دو۔ اس نے دل آرام کی طرف اشارہ کیا اور شاہد نے گہرا سانس لیا۔ دل آرام کے نزدیک خود بیٹھا تھا اور بول اور باؤل اس کے ہاتھوں دلوا رہا تھا۔ دل آرام اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آئس کریم بھی دو۔ اس نے ڈش شاہد کو پکڑائی اور پھر یوں ہی ہونے لگا۔ دلاور خان چیز شاہد کو دیتا اور شاہد اسے دلاور خان کے آگے سے گزار کر دل آرام کو پاس کرتا۔ بائی دا وے مسٹر، تم خود کیوں نہیں دیتے؟ شاہد نے آخر پوچھ ہی لیا۔ شرم آتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل آرام ہنس دی۔ واہ، تم جیسا بے شرم تو میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ آج تک نہیں دیکھا نا، بس اب۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1 بجے، سمجھو میں شرمدار ہو گیا ہوں۔ شرمدار نہیں، شرمیلا۔ اوکے شرمیلا۔ شاہد کا دھیان اچانک دل آرام کی طرف گیا۔ وہ دونوں تو باتیں کر رہے تھے مگر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بہن، آپ بھی کچھ بولے نا، ورنہ اگر آپ دلاور خان کا انتظار کریں گی کہ یہ خاموش ہوگا اور آپ بات کریں گی تو یہ دل سے نکال دیں۔ یہ تو بولتا ہی جائے گا۔ اور دل آرام مسکرا دی۔ بولتا خود جا رہا تھا اور الزام دلاور خان کو دے رہا تھا۔ میں زیادہ بول رہا ہوں؟ اور کیا؟ شاہد ہنس دیا۔ زبان تمہاری بے تکان چل رہی ہے اور نام میرا لے رہے ہو، میں تو شرمیلا ہوں۔ اور شاہد اور دل آرام ہنس دیے۔ تینوں گپ شپ کے دوران آئس کریم اور پھر تکے کھانے لگے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم تھا، اندر آ گیا۔ چھوٹے سرکار، آپ کو کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ دلاور خان اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، وہ شاہد سے بولا۔ تم جاؤ، میں اپنی بہن سے باتیں کروں گا۔ نہیں، میرے سامنے اور مجھ سے پہلے جاؤ۔ مجھے پتا ہے بعد میں بیٹھ کے میری شکایتیں کرو گے۔ بالکل نہیں کروں گا۔ اٹھو۔ دلاور خان نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور دونوں چل دیے۔ دل آرام بھی اٹھ آئی۔ کیا کرتی اکیلی؟ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے آنے لگی۔ یار، میں کیا کروں گا وہاں؟ شاہد اب بھی احتجاج کر رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے میری طبیعت کا، میں تمہیں پیچھے اس کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ بس میری چیز صرف میری ہے۔ اوہ، تو صاف صاف کہہ دیتے۔ میں اس کے سامنے کہتا؟ ہاں، شرمیلے بھی تو ہو۔ اور مجھے خبردار جو شرمیلا کہا۔ کیوں؟ میں کوئی لڑکی ہوں؟ تم نے خود کہا تھا شرمدار ہو۔ شرمدار کہا تھا نا، شرمیلا تو نہیں کہا تھا۔ اچھا، دونوں میں فرق ہے؟ ہاں۔ اوکے سر، چلو اب۔ وہ جلدی جلدی باقی کی سیڑھیاں اترنے لگے اور دل آرام اب بھی سیڑھیوں کی لینڈنگ پہ کھڑی ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ بس میری چیز صرف میری ہے۔ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ سارا دن خوش رہی، لنچ پر بھی، جہاں دلاور خان بھی موجود تھا، اور اس کے بعد بھی ساری شام جب دلاور خان اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا ہوا تھا۔ رات کھانے کے بعد بابا جان کا ڈرائیور اسے اور ماما کو گھر چھوڑ گیا۔ رات کے کپڑے بدل کر وہ بستر پہ لیٹی تو کافی دیر تک سارے دن کے واقعات اور شاہد اور دلاور خان کی باتیں کانوں میں گونجتی رہیں۔ جانے کس پہر اسے نیند آ گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ گرمی میں اب وہ دم خم نہیں رہا تھا، پتے شاخوں سے جھڑ جھڑ کے بکھر رہے تھے۔ دلاور خان اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ میز پہ رکھے خوبصورت گلدان میں موسمی پھول مہک رہے تھے۔ اچانک طوفان بادو باران کی طرح شاہد آ نازل ہوا۔ خیریت؟ دلاور خان نے اپنے سامنے رکھی کھلی فائل بند کر دی۔ اب کیا فائل اور کہاں کا کام؟ وہ کام کرنے تھوڑی دیتا تھا، اور آج اس کی آمد بھی ذرا زیادہ ہی زور و شور سے ہوئی تھی۔ نہیں یار، خیریت کہاں؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ کیا مطلب؟ میری منگنی ہو رہی ہے۔ اور دلاور خان نے گہرا سانس لیا۔ اس لیے بدحواس ہو؟ ہاں۔ پر کیوں؟ لڑکی کسی چڑیل وغیرہ کے خاندان سے ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہے. پھر یار میں مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں. تو ہو جاؤ, یہ تو ایک دن ہونی ہی ہوتی ہے. بہت جلد ہو رہی ہے نا, تو ہونے دو, آنے والی جمعرات کو ہو رہی ہے. اس سے بہتر دن اور کیا ہوگا. باجی کی دوست ڈاکٹر سائمہ کی چھوٹی بہن ہے. شاہد کی باجی بھی گائنیکولوجسٹ تھیں, تو اچھی بات ہے نا, باجی تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں گی. تو کر لوں. ہاں ضرور, کیوں نہیں. شاہد نے گہرا تھکا ہوا سانس لیا. اچھا اگر تم کہتے ہو تو یہی صحیح, ذرا پانی تو دو. دلاور خان نے پانی گلاس میں ڈال کر دیا. شاہد گٹا گٹ پی گیا. دل میں خوب ہوش ہے, اوپر سے نخرے کرتا ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں واقعی ڈرا ہوا ہوں. کس سے, اس لڑکی سے؟ ہاں بس کرو نا, کسی اور کو بیوقوف بناؤ. میں تو ویسے بھی تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں. اچھا سنو, میری منگنی ہو رہی ہے باجی کی کلاس فیلو ڈاکٹر سائمہ کی چھوٹی بہن نعیمہ سے, اور جمعرات کو ہو رہی ہے, اور تم نے اور انکل نے آنا ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک, دلاور خان نے کہا. اور دل آرام سے بھی کہہ دینا کہ بما اپنی باڈی گارڈ ماما کے آ جائے. بابا جان کہہ دیں گے. تمہارے کیا منہ میں زبان نہیں؟ یار عرصہ ہوا ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, اور تمہیں پتہ ہے میں شرمدار قسم کا آدمی ہوں. ہاں وہ تو مجھے سب معلوم ہے. ویسے تم نے لڑکی دیکھی بھی ہے؟ ہاں اپنی بہن کے ساتھ باجی کے کلینک میں آئی تھی. میں باجی کو پک کرنے گیا, وہیں دیکھا تھا. کیسی ہے؟ اچھی ہے. تمہاری دل آرام جیسی تو خیر نہیں ہو سکتی, مگر ایوریج ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میری دل آرام ہے؟ تمہاری کون سی حرکت مجھ سے چھپی ہے؟ ہاں نازیہ ملی تھی کل. کچھ گلے شکوے کر رہی تھی کہ اب تم اس سے اس گرم جوشی سے نہیں ملتے جیسے پہلے تھے, بلکہ اب کئی کئی دن اسے صورت بھی نہیں دکھاتے. مصروفیت کے بہانے کرتے ہو بڑی باتیں کر رہی تھی. کہتی تھی وہ اپنی خالہ کے بلانے پر پاکستان آئی تھی. کچھ جائیداد وغیرہ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ اس کی شادی تم سے ہو جائے اور نازیہ پاکستان میں سیٹل ہو جائے, اور اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو جائیداد کا مسئلہ طے ہوتے ہی وہ واپس انگلینڈ چلی جائے. وہ کچھ پریشان سی بھی لگ رہی تھی, دبی دبی سی. وہ تمطراق نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا. اچھا مجھے اس نے یہ سب کبھی نہیں بتایا. تمہارے ساتھ پیار محبت سے فرصت نہیں ملتی ہوگی شاید. اچھا تم سناؤ, وہ عید کے بعد انکل چند دن کے لیے دل آرام کے لیے کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے, وہ کس مرحلے میں ہے؟ کیونکہ گرمی تو ختم ہو چکی تھی, خزاں بھی اختتام پر تھا. دراصل انہی دنوں تمہیں معلوم ہے بابا جان جاپان چلے گئے تھے بزنس کانفرنس اٹینڈ کرنے. بعد میں آج اور کل کرتے رہے. اصل میں انہیں اتنی فرصت نہیں ملتی, اور تم سے کہہ نہیں سکتے کہ شیر اور بکری اکٹھے کیسے ہوں گے. ہاں شاید یہی مسئلہ ہے. تو لے چلو کوئی بہانہ کر کے. وہی شرم والی بات بیچ میں آ جاتی ہے. میرے ساتھ استادی مت کرو نا. وہ میرے ساتھ جائے گی اکیلی؟ ہاں یہ کہو نا. تبھی چپڑاسی چائے لے آیا. اوہ میں تمہاری طوفانی آمد میں ایسا الجھا کہ چائے کہنے کا یاد ہی نہیں رہا. دلاور خان بولا. تھینک یو سجاد. اب کہ اس نے چپڑاسی سے کہا, یہ میں نے منگوائی تھی آتے آتے. تھینکس مجھے کہو. چپڑاسی خالی ٹرالی لیے واپس چلا گیا. دونوں چائے پینے لگے. اچھا تو منگنی ہے تمہاری؟ ہاں. خوش ہو؟ ہاں یار. پھر یہ آتے ہی ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ اب اتنا بھی نہیں کرتا؟ اب اتنا بھی نہ کرتا؟ میں تو بالکل نہیں کروں گا. تم ہو, دو دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہو مزے سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلے بھی نازیہ مجبور کرتی رہی ملنے پر, بعد میں میں نے خود منع کر دیا, خود ترک کر دیا ملنا. اور عید کے بعد سے تو وہ بہت مجبور کرتی ہے تو مل لیتا ہوں. اب وہ بات بالکل نہیں رہی. کیوں مجبور ہوتے ہو؟ وہ اچھی لڑکی بھی نہیں. تم سے زیادہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے, مگر بار بار ایک بندہ کہتا جائے, بہانے بناتا جائے, پہلے کی میل جول بھی ہو تو جانا پڑتا ہے, ورنہ یقین کرو دل بالکل نہیں کرتا. بس جیسے کوئی ڈیوٹی پر جاتا ہے نا. اب بھی کئی دنوں سے نہیں ملا. میں دل آرام کو چیٹ کرنا نہیں چاہتا. میرا سب کچھ وہی ہے. گڈ, ویل سیڈ. اور وہ ڈرنکس اور سگریٹ, وہ بھی تو دل آرام کو پسند نہیں. ڈرنکس میں کب کرتا ہوں یار, وہ کچھ عرصہ قبل ذرا زیادہ پریشان تھا تو وہ بھی نازیہ کرتی تھی تو کر لیتا تھا. اب نہیں پیوں گا, پرومس کیا ہے اپنے ساتھ. سگریٹ بھی کم کر دیے ہیں. کوئی اچھی بات بھی ہے تم میں؟ شاہد مسکراتے ہوئے بولا. نہیں. پھر لڑکیاں کیوں تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ وہ مسکرا دیا دل آویزی سے. کہاں اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ گنوانا چاہتے ہو؟ نہیں. دل آرام آج کل کیا کر رہی ہے؟ مکھیاں مار رہی ہے. یعنی فارغ بیٹھی ہے, آگے ایڈمیشن نہیں لیا؟ بقول بابا جان بس اتنا کافی ہے. اور وہ مان گئی؟ وہ تو ہیز ماسٹرز وائس ہے.
جو بابا جان کے منہ سے نکلا ہاں کہہ دی۔ واہ بہو ہو تو ایسی۔ بہو؟ دلاور خان مسکرا دیا۔ عجیب سا لگتا ہے۔ آج عجیب لگ رہا ہے، جب گھر لے آؤ گے پھر عجیب نہیں لگے گا۔ اور دلاور خان خالی کپ میز پہ رکھ کر 2 پل کو جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ یار شاہد، دل آرام کو میں اپنی ان آنکھوں سے ایک غیر لڑکے کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ بہت دل کو تسلی دیتا ہوں مگر یہ بات دل سے نہیں نکلتی، کیا کروں؟ واقعی اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ دل آرام کو تو وہ صرف اپنا سمجھتا تھا، کسی اور آدمی کا اس کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب دیکھ کیسے لیا تھا، اس وقت بھی پاگل ہو رہا تھا بالکل۔ نازیہ نے ہی اسے سمجھایا بجھایا تھا، کول ڈاؤن کیا تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں، یقین نہیں آتا کہ دل آرام ایسا کر سکتی ہے۔ لگتی بھی نہیں ایسی، پہلی نظر میں ہی لڑکی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے۔ دل آرام میں تو اتنے گٹس ہیں ہی نہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی سوچتا ہوں تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ بس صرف اسی بات سے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ ہوا ہو، کیونکہ دل آرام نے بھی کہا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ملی۔ یہی سب سوچ کر بات ذہن سے جھٹک دیتا ہوں، ورنہ وہ ایسی نہیں ہے، سوچو ہی نہ۔ وہ در حقیقت ایک شریف لڑکی ہے۔ اچھا تم تسلی دے دیتے ہو، ورنہ ایسے تو میں سوچ سوچ کر ہی بیکاز آئی ریئلی لو ہر۔ شاہد کو خوشی ہوئی، وہ اسے کچھ مطمئن تو کر سکا تھا۔ بات تو بیچاری سے کرتے نہیں ہو، کچھ تو سزا ملنی چاہیے نا۔ شاہد ہنس دیا۔ ویسے یہ سزا ہے بہت دلچسپ، انڈائریکٹ باتیں کرنا، کبھی درمیان میں انٹرپریٹر بٹھا دینا، یعنی بیچارہ شاہد۔ دلاور خان ہنس دیا خوبصورتی سے۔ ویسے یہ سزا کب تک چلے گی؟ شاہد پھر بولا، جب تک چل سکتی ہے۔ ہو بہت ہوشیار، سمجھتے ہو کہ انکل کو وہ پسند ہے، ایک نہ ایک دن اسے لے ہی آئیں گے گھر، اسی لیے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ بالکل یہی بات ہے، میں واقعی مطمئن ہوں کہ بات کو ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن اس کا تو دل چاہتا ہوگا نا تم اس سے بات کرو۔ نہیں، تھوڑی بہت سزا ملنی چاہیے اسے۔ بڑے پتھر دل ہو، اتنی معصوم لڑکی کو ایک عرصے سے تنگ کر رہے ہو۔ تم اس کے سائڈ مت لیا کرو۔ کیوں؟ میں جالس ہونے لگتا ہوں۔ اور شاہد نے گہرا سانس دیا، نظریں اوپر اٹھائیں۔ یا اللہ اس آدمی کو نیک نصیحت فرما اور اچھے برے کی پہچان عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اس آدمی کو جلدی میرے آفس سے نکال اور مجھے بھی ساتھ پہ نکال۔ اٹھتے ہوئے اس نے بریف کیس اٹھا لیا۔ کہاں؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے ہیں، فیکٹری کا ایک چکر لگاتے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ چلو۔ دونوں نیچے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گلابی جاڑوں کی گلابی شام تھی، دن چھوٹے، راتیں لمبی ہو گئی تھیں۔ ادھر دن نکلا اور ادھر شام اتر آئی۔ 5 بج رہے تھے۔ کیا ہریالے کھیت، کیا سرمئی پہاڑ، سبھی ڈھلتے سورج کا سندور چرائے لیے جا رہے تھے۔ سردی گھر آئی تھی۔ ماما نے کمروں اور لاؤنج میں ہیٹر آن کر دیے تھے، گھر کا ماحول کوزی ہو رہا تھا۔ دل آرام کوٹھی کے پیچھے دور تک جاگنگ کرتی ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آ گئی بیٹا؟ ماما ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی۔ 2 بار بڑے صاحب کا فون آ چکا ہے۔ تمہارا پوچھ رہے تھے، کہتے تھے وہ آ جائے تو کہہ دینا ہمیں فون کر دے۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں جا کے۔ جوگرز وہیں اتار کر وہ اپنے کمرے میں گئی، نمبر ڈائل کیا اور بابا جان سے باتیں کرنے لگی۔ بیٹا کافی دنوں سے بلکہ کافی عرصہ سوچ رہے تھے کہ اس مصروفیت سے 2-4 دن نکال کر کہیں جایا جائے، جہاں نہ بزنس ہو نہ بزنس کا ذکر، سکون ہو بس۔ تو کیا خیال ہے، کب چلیں؟ وہ سن کر خوش ہو رہی تھی۔ بابا جان کل ہی چلتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح مسرور ہو رہی تھی۔ بابا جان اس کے ایکسائٹمنٹ پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ بس جیسے تم کہو، تیاری کرو۔ ہم، تم اور دلاور خان کل صبح یہاں سے 9 بجے روانہ ہوں گے۔ ہمیں معلوم تھا تم کل ہی جانے کا کہو گی، اس لیے ہم اور دلاور خان بھی مینٹلی پریپیئرڈ تھے۔ سو نائس آف یو بابا جان۔ تھینک یو بابا جان۔ بس بیٹا تم خوش ہو تو ہم بھی خوش ہیں، جاؤ اب تیاری کرو۔ خدا حافظ بابا جان۔ خدا حافظ۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دل آرام خوش ماما کے پاس آئی۔ ماما کل بابا جان نے 2-3 دن کے لیے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنایا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اچھا ہے نا بیٹا، تھوڑا گھوم پھر آؤ گی تو دھیان بھی بڑھ جائے گا۔ ماما جا کے تیاری کرتی ہوں۔ درزی سے نیا جوڑا سل کر آ گیا نا؟ ہاں آج ہی آیا ہے۔ وہ ساتھ لیتی جانا۔ گرم کپڑے تھے اور خوبصورت بھی۔ اچھا ماما۔ وہ اپنے کمرے میں چل دی۔ 3 دن کے لیے سوٹ کیس میں کپڑے رکھے، ساتھ ہی سویٹرز، جیکٹس، شوز اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں رکھیں۔ ماما بھی وہیں آ گئیں، اسے چھوٹی موٹی ضروری چیزیں یاد دلاتی رہیں، ساتھ میں ٹھنڈ سے بچنے اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی رہیں۔
پھر دونوں نے لاؤنج میں ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھانا کھایا۔ ماما آج میں جلدی سوں گی۔ ہاں بیٹا کل جانا بھی ہے۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، رات کے کپڑے تبدیل کیے اور سونے لگی۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کون بول رہا ہے؟ دل آرام نے پوچھا۔ جو بھی ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں، کسی مرد کی آواز تھی۔ دل آرام ایک پل کو چپ سی رہ گئی، کچھ گھبرا سی بھی گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ کل ان لوگوں کے ساتھ مت جائیں۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ کون تھا جو دونوں گھروں کی پوری خبر رکھتا تھا؟ پھر اپنے آپ کو سنبھالا، کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں۔ کوئی بھی جواب دیے بنا دل آرام نے فون بند کر دیا۔ لائٹ آف کر کے وہ بستر پہ لیٹ گئی۔ سونے کی کوشش کی مگر شاید اسے زیادہ خوشی راس نہیں آئی تھی۔ بار بار آدمی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ کون تھا؟ کون ہو سکتا تھا؟ اس نے زیادہ پوچھا بھی نہیں، مبادا وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ جائے۔ پہلے بھی ایک لڑکی اسے فون کیا کرتی تھی، اس کے بعد ناسیہ کرتی تھی، اب یہ آدمی بول رہا تھا۔ اور سب کی سب باتوں کا ایک ہی متن تھا کہ دلاور خان اچھا آدمی نہیں اور اسے اس سے میل جول ترک کر دینا چاہیے۔ کیا تینوں الگ الگ لوگ تھے؟ وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ کیا بابا جان اور دلاور خان واقعی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے؟ لیکن شروع سے لے کر اب تک پہلے دلاور خان نے، اب بابا جان، بلکہ انڈائریکٹلی دلاور خان نے بھی کوئی ایسی بات یا حرکت نہیں کی تھی کہ ان دونوں پر شک کیا جائے، بلکہ وہ تو اس پر اس قدر مہربان تھے کہ ان کے خلوص پر شک کرتے ہوئے بھی اسے ندامت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں تو اس کے محسن تھے۔ آج تک اگر وہ زندہ تھی اور زندگی گزار رہی تھی صرف انہی کی وجہ سے، پھر کیسے وہ ان کی سچائی پر شک کرے؟ یہی سب سوچتے جانے کس پل اسے نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے رات والا فون یاد آ گیا۔ طبیعت بھی مکدر ہو گئی مگر جلد ہی یہ کیفیت جاتی رہی۔ صبح کی روشنی میں جانے کیا تھا ہمیشہ اس کے لیے حوصلے اور ہمت کا پیغام لاتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اٹھی، گرم پانی سے نہائی، نماز پڑھی، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے خدا کے حضور دعا مانگی، اور اب وہ ہلکے ذہن کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ مسٹرڈ کلر پلین گرم کپڑے پہنے، ہم رنگ پرنٹڈ شال کندھے پہ لی، شال سے ہی ملتے جلتے لیدر شوز پہنے، اپنے بہت خوبصورت بالوں میں برش کیا اور اپنے بیڈ روم میں ہی ماما کا لگایا ناشتہ کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے دلاور خان کی سیاہ مرسیڈیز اسے لینے آئی۔ وہ رات بابا جان نے جو جانے کی خبر سنائی تھی، وہ خوشی تو واقعی کم پڑ گئی تھی، مگر جانے کیا بات تھی؟ دلاور خان کی گاڑی دیکھتے ہی اس کا معصوم دل مزید مرجھا گیا۔ اگر وہ اچھا ہوتا، ثابت قدم ہوتا، تو آج کسی کی کیا مجال تھی کہ دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا؟ پھوٹ ڈالنے کے لیے راستہ تو دلاور خان نے دیا تھا نا۔ بہرحال ڈرائیور نے اس کا سامان پیچھے بوٹ میں رکھا اور وہ اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکاتی پچھلی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ بیٹی اپنا خیال رکھنا، ماما اس کے قریب کھڑی بولی تھی۔ جی ماما، پیسے وغیرہ تو کافی رکھ لیے ہے نا؟ اب وہی تو اس کی بڑی تھی۔ انہوں نے مزید پوچھا۔ جی ماما۔ اچھا بیٹا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا۔ ماما کوئی خاص چیز تو نہیں چاہیے؟ دلارام نے پوچھا۔ بس بیٹا شال لیتی آنا، وہ تو میں لاؤں گی۔ یہ تو رات کو بھی ماما نے کہا تھا، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ نہ بیٹا، خدا تمہیں زندگی دے، بس تم خیریت سے لوٹ آؤ، یہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ، پہنچ کے فون کر دینا۔ اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ دلدار خان کے یہاں پہنچتے پہنچتے دلاور خان کے لیے ایک بار پھر اس کے دل میں گلے شکوے ابھر آئے۔ بس دل یہی کہتا وہ ٹھیک ہوتا تو ٹھیک ہوتا سب، پھر کسی کی مجال تھی بیچ میں بولنے کی، اور وہ بھی اچھا کھرا جواب دیتی ایسے لوگوں کو، مگر کیا کرے دلاور خان کا کہ گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ بابا جان کے پی اے جبار نے اسے اندر پہنچایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی کہ بابا جان آ گئے۔ تم بیٹھو بیٹا، بس ہم ابھی تیار ہو کے آتے ہیں، تم نے ناشتہ کیا ہے؟ جی بابا جان۔ اچھا ایک کپ چائے ہی پی لو، ہم بس جلدی تیار ہوتے ہیں۔ آپ جائیں بابا جان، میں پی لوں گی چائے۔ وہ چل دیے۔ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا ڈرائیور سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ دلاور خان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید تیار ہو رہا تھا اپنے کمرے میں۔ تبھی ویٹر چھوٹی سی ٹرے میں گرم گرم چاکلیٹ اور بسکٹ لے آیا، اور وہ سمجھ گئی یہ دلاور خان نے بھجوایا تھا۔ اس کی یہ پسند یہاں صرف اسے ہی معلوم تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے پسند بھی کیا تھا تو کس نرالی چیز کو۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے چاکلیٹ پینے لگی، بہت مزے کی بنی تھی۔ تبھی ایک معمر ملازم اجازت لے کے لاؤنج میں آ گیا، کچھ ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر، شاید بابا جان کی کوئی ضروری چیز یا پھر دلاور خان کی جو اس نے ساتھ لے جانی تھی۔
اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور دلاور خان لاؤنج میں آ گیا۔ گڈ مارننگ بابا، دلاور خان نے معمر ملازم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بابا حیران سے ہوئے، چھوٹے سرکار اسے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ بہرحال گڈ مارننگ چھوٹے سرکار، جبکہ وہ صبح چھوٹے سرکار سے مل چکا تھا، سلام کر چکا تھا۔ بابا کو شاید مطلوبہ چیز نہ مل سکی تھی، خالی ہاتھ واپس چل دیے۔ دل آرام اپنی ہنسی پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اب تک اپنی بات پر قائم تھا، اس سے انڈائریکٹ باتیں کر رہا تھا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے بولا، اور دل آرام کا دل چاہا اپنے سامنے رکھا مگ اٹھا کے اسے دے مارے۔ بابا چاکلیٹ پسند آئی؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ وہ اب بھی رخ باہر کی طرف کیے بولا۔ بابا بولتے کیوں نہیں؟ بہت ناراض ہے شاید، وہ رخ دل آرام کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ دل آرام کی خوبصورت ہونٹوں پر سحر انگیز مسکراہٹ تھی۔ کسی کی جان جائے آپ کی ادا ٹھہری۔ وہ اسے سر تاپا دیکھ رہا تھا۔ اس سادہ اور ڈیسنٹ لباس میں وہ کس قدر چارمنگ لگ رہی تھی۔ اسے اپنی پسند پہ رشک آنے لگا، یہ پسند صرف اسی کی ہو سکتی تھی۔ دفاتر ملازم آ گیا۔ چھوٹے مالک بڑے صاحب یاد فرما رہے ہیں، اوکے، اور وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے چل دیا۔ آسمان ابر آلود تھا، دھوپ ٹھٹھرتی کانپتی، قد آور درخت ہوا میں جھوم رہے تھے اور تحت نگاہ پھیلی سرسوں نظروں کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھے کول تار کی سیاہ بل کھاتی سڑک پہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ پورے 5 گھنٹے کا راستہ تھا، سب اطمینان سے بیٹھے تھے۔ دل آرام اور بابا جانی درمیانی سیٹ پر، دلاور خان آگے ڈرائیور کے ساتھ اور بابا جان کا پی اے پچھلی سیٹ پر۔ راستے میں وہ لوگ روسٹڈ پینٹس اور چاکلیٹس وغیرہ کھاتے رہے تھے، ساتھ میں ہی دلچسپ باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ دلاور خان بیچارہ پریشان تھا کیونکہ بابا جان کے سامنے انڈائریکٹ باتیں بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ کبھی کبھی البتہ بابا جان کی نظریں بچا کر وہ دل آرام کی آنکھوں میں غور سے جھانک لیتا، جس پر سرخ ہوتے ہوئے وہ گھبرا کر باہر دیکھنے لگتی۔ اور ایسے میں اسے رات والا ٹیلی فون یاد آ گیا۔ وہ پریشان، خفا اور پھر غصہ ہو گئی۔ اسے پھر خیال آیا، اگر دلاور خان ٹھیک ہوتا، ثابت قدم ہوتا، تو کیوں کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا؟ وہ خفا خفا سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دلاور خان نے ایک بار پھر نظروں کا سہارا لیا، غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نظروں میں محبت، اپنائیت، شوخی، شرارت اور جانے کیا کیا تھا، مگر دل آرام کو پھولا پھولا منہ اور خفا خفا نظریں، دل آرام کا پھولا پھولا منہ اور خفا خفا نظریں دیکھ کر چونکا۔ پھر کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا، سامنے شہر کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ دلاور بیٹا، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کے گاڑی روک لو۔ جی بابا جان۔ چند موڑ مڑنے کے بعد انہوں نے گاڑی ایک عمدہ ہوٹل کے اندر لے جا کے پارک کر لی۔ تینوں نے اپنی اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ کھانے کے دوران دل آرام نے محسوس کیا دلاور خان بھی چپ چپ سا تھا۔ وہ پھر پسیج گئی، کیا کرتی، اچھا بھی تو لگتا تھا۔ اور اب کہ جو دلاور خان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، دل آرام کی نظروں میں کوئی ناراضگی، کوئی خفگی نہیں تھی، اور دل آرام نے صاف نوٹ کیا دلاور خان ریلیکس لگنے لگا تھا، خوش نظر آنے لگا تھا، ذہن کا بوجھ جیسے چھٹ گیا تھا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو وہ خوش خوش بابا جان سے باتیں کر رہا تھا۔ بابا جان نے نوٹ کیا وہ دل آرام سے بات نہیں کر رہا تھا، ضروری بات بھی نہیں، کرٹیسی کے لیے بھی نہیں، کوئی نوٹ کر لے گا اس خیال سے بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، اس عمر میں اور ایسے رشتے میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، خود ہی مان جائیں گے دونوں۔ شام مٹیالی ہو رہی تھی، بازاروں میں روشنیاں جلملا رہی تھیں، سڑکوں پر گاڑیوں کا سیلاب جگمگا رہا تھا، رونق ہی رونق، زندگی ہی زندگی تھی۔ وہ لوگ قدرے اور آگے بڑھے اور پھر ڈرائیور نے گاڑی ہوٹل میرٹ کی پارکنگ میں پارک کر دی۔ بابا جان نے سب کے لیے الگ الگ کمرہ بک کروایا تھا۔ وہ لوگ لفٹ سے تیسری منزل پہ گئے، ایک طرف بابا جان، دوسری طرف دلاور خان، اور درمیان میں دل آرام کا کمرہ تھا۔ چاکو چوبند ویٹرز نے سب کے سامان لگا دیے۔ دل آرام نے گرم پانی کا شاور لیا، روشن گرین پلین شلوار کے ساتھ پرنٹڈ شرٹ اور شال لی، بال برش کیے اور کھڑکی کے قریب لگی آرام دہ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تبھی ویٹر چائے لے آیا۔ دل آرام نے ایک کپ چائے پی اور یوں ہی اخبار اٹھا کے سرخیوں پہ نظریں دوڑانے لگی۔ ویٹر دوبارہ آیا، خالی برتن لے کر چلا گیا۔ وہ بہت سویرے جاگی تھی، اس کے بعد لمبا راستہ سفر کیا تھا، آرام کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا، سو اخبار پڑھتے پڑھتے ہی غنودگی نے آ لیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ دلاور خان بابا جان کے کمرے میں بیٹھا تھا، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ بیٹا اب ڈنر کر لینا چاہیے، تھکے ہوئے ہیں، سونا چاہیے۔ دل آرام سے بھی کہو نیچے ڈائننگ ہال میں چلیں گے۔ جی بابا جان۔
اور دلاور خان نے باہر آ کر ایک ویٹر کو بلایا اور دلارام کو بابا جان کے کمرے میں آنے کا کہنے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ خود کوریڈور میں کھڑا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر واپس آ گیا۔ سر، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ دلاور خان شش و پنج میں پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ خود چلا گیا۔ دستک دی دروازے پر، اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھول کے دیکھا۔ دلارام کے حسین چہرے پر گھنے بال بکھرے تھے۔ اخبار نیچے گرا پڑا تھا اور وہ چیئر پر بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ قدرت نے بھی کیسے کیسے شاہکار تخلیق کیے۔ دلارام کو دیکھ کر اسے بارہا خیال آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ ڈائریکٹ بات کی پہل نہ بابا، اور تبھی آہٹوں سے دلارام کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیند کے خمار سے بوجھل گرے بلو سرخ آنکھیں گھوم پھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ باپ رے، انہی آنکھوں سے تو اس نے مار کھائی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دلاور خان نے کوریڈور میں کھڑے ویٹر کو اشارہ کیا۔ جاگ گئی ہیں، اب نوک کرو۔ خود دروازے سے ہٹ آیا۔ سر، ویٹر کچھ نہ سمجھ سکا۔ پھر بھی دلاور خان کو جاتے دیکھتے دیکھتے دلارام کے کھلے دروازے پر دستک دی۔ یس۔ دلارام ابھی بھی نیند میں تھی، کچھ نہیں سمجھی۔ میڈم، روم نمبر 42 میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اوکے، آتی ہوں۔ وہ اٹھی، باتھ روم جا کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے، کپڑے درست کیے اور بال برش کرتی بابا جان کے کمرے میں آ گئی۔ ٹھک ٹھک، اس نے دستک دی۔ یس، بابا جان کی بھاری آواز آئی۔ وہ آہستہ قدم چلتی اندر آ گئی۔ سوری بابا جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں سو گئی تھی۔ اچھا کیا نہ، ہم بھی خوب تھکے ہوئے ہیں، کھانا کھاتے ہی سوئیں گے، وہ شفقت سے بولے۔ دلاور خان وہیں تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں گرنے اٹھنے لگیں۔ تینوں لفٹ سے نیچے آ گئے۔ خوبصورت ڈائننگ ہال، قیمتی نفاست سے سجی ٹیبلز، دیدہ زیب، کراکری، کٹلری اور یہاں سے وہاں سرو کرتے معطب ویٹرز۔ وہ لوگ ایک کونے والی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ تینوں نے چائنیز آرڈر کیا۔ بیٹا، ہم تو صبح 10 بجے فرید احمد کے یہاں جائیں گے، بابا جان اپنے دیرینہ دوست کا نام لیتے ہوئے گویا ہوئے۔ سال پورا ہونے لگا ہے، اسے ملے ہوئے گپ شپ کریں گے ذرا۔ اتنا آئے ہیں تو پرانے دوستوں سے ملتے چلیں۔ ہاں تم فارغ ہو، تمہارا کام یہ ہوگا کہ دلارام کو گھماؤ پھراؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جان بوجھ کر بھی دونوں کو موقع دے رہے تھے کہ ان دونوں کی ناراضگی کافی طول پکڑ گئی تھی اور اب مزید وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔